اب آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ آج تک جتنے ممالک تباہ ہوئے، چاہے لیبیا ہو، یہ مسلم ممالک ہیں، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے شام ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے یمن ہو، جتنے تباہ ہوئے کیا یہ غیروں کے ہاتھ ہوئے ہیں؟ سب میں اپنا ہاتھ، سب میں اپنا ہاتھ ہے۔ ہم اپنا چمن اپنے ہاتھ سے برباد کر رہے ہیں، اور پھر عقل مندی کا دعویٰ بھی ہے، اور کوئی اف بھی نہیں کر رہا ہے، اب کوئی تقریر بھی نہیں کرتا اس پر۔ وہ 4-5 تقریریں یاد ہیں ادھر ادھر کی، اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ وہ غلطی کریں تو کوئی لقمہ بھی دے سکتا ہے، اس لیے کہ لوگ سنتے سنتے یاد کر چکے۔ اب کوئی تقریر کرنے والا نہیں اس پر۔ دیوبندی چپ، ہزار چپ، اہل حدیث چپ، ہزار چپ۔ اب کیوں نہیں آپ بول رہے ہو؟ اس سے بڑا المیہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑی چال تھی اہل مغرب کی، یہ ایک طرف عربوں کو کر دیا جائے، ایک طرف ایران کو کر دیا جائے، عربوں کی طرف سنیوں کو کھڑا کر دیا جائے، اور ایران کے پیچھے شیعہ کھڑے ہو جائیں گے۔ شیعہ سنی کو لڑا دو اور تماشا دیکھو، دونوں خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اذا تعارضا تساقطا، جب یہ دونوں ٹکرائیں گے دونوں ساقط ہو جائیں گے۔ ان کو مارنے کی کیا ضرورت؟ یہ چال چلی تھی، اور لگایا ایسے مہرے کو تھا کہ اس کے پیچھے آنا ہی تھا سب کو۔ سعودی کو لگایا تھا، اور اس نے کیا بھی وہی، اس مہرے نے وہی کیا کہ پاکستان تو بھی چلا، ترکی تو بھی چلا، اور مصر تو بھی چلا بنام سنیت۔ حالانکہ یہ سنی اور شیعہ جنگ ہے ہی نہیں، یہ سنی اور شیعہ جنگ نہیں ہے، یہ در حقیقت بڑی طاقتوں کی زور آزمائی ہے۔ اگر بہت اوپر جا کے دیکھیں گے، ویسے بھی سعودی عرب کب سے سنی ہو گیا؟ کب سے سنی سعودی عرب ہو گیا؟ اس نے تو حضور کا نام تک باقی نہیں رکھا، اپنے نام عرب کو کر لیا ہے۔ عرب تو حضور کا ہے، وہ شہنشاہ عرب ہے، وہ آبروئے عرب ہیں، وہ جانے عرب ہیں، سب تو وہ ہیں۔ عرب تو حضور کا ہے، یہ سعودی کا کب سے ہو گیا؟ حضور کا نام تک اس نے نہیں رکھا۔ آپ کو تو تاریخ بھی شاید معلوم نہیں ہو۔ پہلے ٹرکی حکمران تھا، لیکن جب ٹرکی کی سلطنت باقی نہ رہی، جرمنی کا ساتھ دے کر کے کچھ اچھا نہ دیکھا اس نے،
جرمنی جب 2 حصے میں بٹ گیا تو پھر ٹرکی کا بھی کچھ حال اچھا نہیں رہا. تو جس زمانے میں ٹرکی کو زوال آیا، اسی زمانے میں ایک قوت اٹھی اس صحرائے نجد سے. سعودیوں کی. یمن سے سرحد بالکل نجد کی ملی ہوئی ہے. 1917 کی یہ بات ہے. 1917 عیسوی میں ایک قوت اٹھی شاہ سعود کی نجد کے صحرا سے، نجد کے علاقے سے، اور دیکھتے دیکھتے پورے عرب پہ چھا گئے. یہ کہاں سے اٹھے ہیں؟ نجد سے. اور نجد کے بارے میں بس صرف اتنا ہی بتانا ہے. ایک دعا تو حضور کی سن لی، ایک اور سن لیجیے. حضور نے کس کے لیے نہیں دعا کی؟ حضور دعا ہی تو کرتے تھے، بھی دعا کی. اور یمن اور شام کے لیے تو خاص طور سے آپ نے دعا کی. آج حدیث پاک میں ہے باب و ذکر الیمن والشام. یہ باب ہے حدیث پاک. اور ان دونوں میں بھی جس کے ایمان کی گواہی حضور نے دی وہ یمن ہے. فرمایا الایمان و یمان، ایمان تو یمن کا. تو کوئی بے ایمان ہی اس پر حملہ کرے گا. بڑا بے ایمان کوئی اشقا ہوگا وہ حملہ کرے گا. حملہ بھی کرو اور ساری دنیا کو بلاؤ بھی. اتنی مغرب نواز. آج تک جتنے مسلم ملک تباہ ہوئے سب کے لیے یہودی نے اپنا کاندھا پیش کیا. لیکن 2 ملکوں کے لیے صرف کاندھا نہیں پیش کیا ہے، براہ راست گیا ہے سعودی وہاں. ایک شام اور ایک یمن. اور یہ 2 ملک ایسے ہیں جس کے لیے خاص طور سے حضور نے دعا کی. اب وہ دعا بھی سن لیجئے. اب مزے کی بات یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے. یہ پہلے نکل گئی تھی بات تو وہ اب پوری ہو جائے. یہ عبداللہ ابن عمر سے ہے. روایت کرنے والے امام بخاری ہیں. بہت اچھا ہے. نہیں تو کچھ لوگ جو ہے اگر بخاری کا نام نہ لو تو انہیں بخار چڑھتا ہے اور پھر وہ اس روایت کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھنے لگتے کہ پتہ نہیں کیسی روایت ہے یہ. چلو امام بخاری کی ہے. وہ روایت کرتے ہیں عن ابن عمر، ابن عمر سے ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا. قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا. قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا. اظنہ قال فی الثالثہ.
هناك الزلازل والفتن وبها يتلو قرن الشیطان اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری دعا حضور کی. حضور دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو برکت دے ہمارے یمن میں، اللہ ہم کو برکت دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. پہلے شام کا نام لیا. اللہ ہم کو برکت دے ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. نجد کے لوگ بھی وہاں موجود تھے جب دعا ہو رہی تھی. سرحد ہی ملی ہوئی ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ، نجد والے اس وقت نجدیوں کے ہاں شاید یا رسول اللہ جائز رہا ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ فی نجدنا، اور ہمارے نجد کے بارے میں آپ یمن کے لیے دعا کریں. یمن سے سرحد ملی ہے نجد کی، ہمارے نجد کے بارے میں. تو پھر حضور نے وہی دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما ہمارے شام میں اور ہمارے یمن میں. 2 بار ہو گیا. تیسری بار پھر جب حضور نے کہا کہ اللہ برکت دے ہمارے شام میں ہمارے یمن، تو انہوں نے پھر وہی کہا. تو تیسری بار حضور نے فرمایا یہاں نجد کے بارے میں تم کہہ رہے ہو. یہ تیسری بار کے بارے میں کہتے ہیں میرا گمان ہے کہ تیسری بار حضور نے یہ فرمایا. یہ دوسری بار نہیں فرمایا، تیسری بار. 2 بار تو ٹال دیا حضور نے. تیسری بار جو ہے کہتے تیسری بار میرا خیال ہے کہ تیسری بار حضور نے یہ کہا کہ یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، یہاں سے فتنے اٹھیں گے، اور یہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا. شیطان کو دیکھا آپ نے؟ وہی نہیں دیکھا تو اس کا سینگ کہاں دیکھا ہوگا؟ پہلے تو شیطان کو دیکھو نا، پھر اس کا سینگ دیکھنا. حضور فرماتے ہیں وہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، طلوع کرے گا. یہاں سے شیطان کا سینگ طلوع کرے گا، ظاہر ہوگا. محدثین لکھتے ہیں شیطان کا سینگ، آپ کچھ اور نہ سمجھنا، یہاں سے شیطان کے پیروکار اٹھیں گے. کہاں سے؟ نجد سے. شیطان کے پیروکار یہاں سے اٹھیں گے نجد سے، اور سعودی نجد سے ہی نکلے. آج وہاں کے امام کا بھی نجدی الاصل ہونا ضروری ہے، یا سرٹیفائیڈ بائی نجدی. امام یا نجدی ہوگا یا پھر نجدی سرٹیفائیڈ کرے تو ہی امام ہو سکتا. تو شیطانی گروہ یہاں سے اٹھے گا. کہاں سے؟ نجد سے. سعودی وہیں سے اٹھے ہیں 1917 میں. انہوں نے حضور کا نام بھی بدل دیا. اب سعودی عرب کہتے ہیں. کب سعودی کا عرب کب سے ہو گیا؟ عرب تو شہنشاہ عرب. سب سے پہلا یہی سوال ہے. تم نام تک تو رکھ نہیں سکے حضور کا، تم حضور کا کام کیا کرو گے؟ نام تک نہیں رکھا تم نے. اپنا نام کر لیا، سعودی کر لیا. اور یہ وہ علاقہ ہے نجد کا جو بنجر ہے حضور کی دعا سے. آپ کو کس خیر کی امید اس نجد سے ہے؟ حضور تو رات دن امت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرتے رہے. یہاں کہنے پر دعا نہ کرتے. نجد والے 3 بار کہے کہ دعا کر دیجئے، نہیں دعا ہوئی. ایسا بنجر علاقہ ہے.
وہاں سے خیر کی امید ممکن ہی نہیں. لوگوں کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیوں یہاں کے نجد کے لیے دعا نہیں ہوئی. تب پھر حضور نے فرما دیا کہ یہاں سے زلزلے اٹھیں گے، فتنے اور یہاں سے شیطانی گروہ ظاہر ہوگا. ابھی تک سمجھ میں آپ کے نہیں آ رہا تھا، حالانکہ آنکھ والے پہلے دیکھ رہے تھے، لیکن اب تو آپ کو لگا کہ یہ شام پر جو حملہ ہے یہ سعودی کا ہے. یہ النصرہ جو وہاں کام کر رہا ہے دستہ فوجی، یہ اسی کا تیار کرتا ہے، سعودی کا ہے. اور داعش جسے کہتے ہیں سعودی کا ہے، جو عراق کی طرف گیا. چپ ہے، اسی لیے دیوبندی بھی خاموش ہے ایک دم بالکل، اہل حدیث بھی چپ ہیں. انہی کا کام ہے، انہی کا کارخانہ ہے. یہی جو ہر سال ہتھیار لیتے، کبھی لڑے تو ہیں نہیں کسی سے، اور لیتے ہیں سب سے انڈیا سے بھی زیادہ ہتھیار امریکہ سے لیتے. کرتے کیا ہیں؟ جب آپ کو لڑنا ہی نہیں کسی سے آپ کی جنگ نہیں ہوئی، تو آپ ہتھیار کیوں ہر سال لیتے ہیں؟ یہ گیا کدھر؟ سب مسلمانوں کی گردن کاٹنے میں گیا. تو انہی کا کام ہے. شام پر انہی کا حملہ تھا. یہ نصرہ ہو کہ داعش سب انہی کا ہے. لیکن اگر کسی کو کچھ تامل ہو تو اب یمن میں دیکھ لے، یمن میں انہی کا حملہ ہے. اب تو سامنے ہے نا فرنٹ پر سعودی، اب دیکھ لو کس کا حملہ ہے. اب کوئی تعویل کر کے بتاؤ. تو حضور کا یہ فرمانا کہ میرے شام میں، میرے یمن میں، حضور نے شام کو اپنا شام کہا ہے اور یمن کو اپنا یمن کہا، لیکن سعودی کو اپنا نہیں کہا. تم کب سے سمجھنے لگے؟ نجد کے ہی تو تھے یہ، ہیں اپنا نہیں کہا. آپ یوں بھی دعا کر سکتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی الشام، اللہم بارک لنا فی الیمن، اللہ ہم کو برکت عطا فرما شام میں اور یمن میں. یوں بھی کہہ سکتے، یوں نہیں کہا. شام میں نہ کہا. شام کس کا ہے؟ حضور کا ہے. جی صاحب، اور یہ حضور کی زبان پر. شام کسی کا نہیں، شام حضور کا ہے. یمن کس کا ہے؟ فی یمن نہ کہا، حضور کا. اور دونوں پر حملہ سعودی نے کیا. اسی لیے سعودی کو حضور نے سعودی کو اپنا نہیں کہا. تم کب سے سعودی کو اپنا سمجھ رہے ہو؟ یہی تمہاری سب سے بڑی بھول ہے. یہ بھی نگاہ صدیق اکبر سے دیکھو تو دکھائی دے گا. نگاہ صدیقی کھولنی پڑے گی، صدق کی نگاہ کھولنی پڑے گی. جب سچائی کی نگاہ ہوگی تب. نہیں تو کہہ دیتے کہ نجد بھی ہمارا ہے. نہیں کہا. جہاں کے یہ تھے اس کو نہیں کہا. کہیں وہی چوٹ تو تمہیں نہیں لگی ہے؟ یہ بہت حملہ ہو رہا ہے بڑھ بڑھ کر کے. تم خیروں کا کام کر رہے. جب فلسطین پر دھواں دھار بمباری ہو رہی تھی تب آپ کیوں نہیں گئے تھے وہاں امن قائم کرنے کے لیے؟ تب تمہارے اتحادی کیوں نہیں گئے تھے آگ بجھانے کے لیے؟ آپ نہ لڑتے، آگ بجھا دیتے، صلح کرا دیتے. آپ کے پلین کہاں تھے؟ آپ کے پائلٹ کدھر تھے؟ آپ کی بمباری کدھر تھی؟ کبھی اسرائیل کی طرف رخ کر لیتے.
صلح کرانے کے لیے ہی. کبھی امریکہ کی طرف رخ کر لیتے, صلح کچھ نہیں, صرف اپنوں کی گردن کاٹنے کے لیے رہ گئے ہو. وہ بھی حضور نے جسے اپنا کہا ہے. شام ہمارا ہے, شام نا ہمارے شام, وہ فی یمن نا. میں سچ کہتا ہوں اب اس حدیث کے معنی زیادہ کھل گئے کہ یہاں سے شیطان کے پیروکار اٹھیں گے, اس لیے نجد کے لیے دعا نہیں. سیدھے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا. ہو گیا, سب ہو گیا ہے, جنگ چل رہی ہے. اب یہ دعا جو ہے اب زیادہ معنی خیز ہو کے آ گئی کہ یہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا, شیطان کے پیروکار ہوں گے, یہاں سے شیطان کی سینگ ظاہر ہوگی. یہ دعا ہے حضور. اس وقت حضور دیکھ رہے تھے اور یہاں لوگوں کو اب تک نہیں دکھائی دے رہا. یہ دیکھو, اب ان اندھوں کی بات کو کون کہے. 1400 برس پہلے دیکھ کے دعا بھی کر دی, خاص طور سے شام اور یمن کے لیے. ابھی بھی تمہیں نہیں دیکھ پا رہا کہ آگ لگانے والا کون ہے. پھر پوچھتے ان کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہیں پڑھیں. ارے پہلے پوچھو ان کو مسلمان کہیں یا نہ کہیں, پھر نماز پڑھنے کا پوچھنا. آپ